نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو جہاں ایمان والی دولت عطا فرمائی، جو بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، جس کے مقابلے میں اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان سب سے اونچی اور اعلیٰ نعمت ہے، وہیں اس کے ساتھ اللہ پاک نے جو ایک نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے وقت، ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارے شب و روز۔ ہم جہاں اور نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یا ہم سے ہوتی ہے، وہاں بہت ہی زیادہ جو وقت والی نعمت ہے، اس کی ناقدری ہم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل میں ہماری نگاہ میں سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، اس کی قدر و منزلت تو ہے، اس کے منافع ہمارے سامنے ہیں، لیکن وقت جو ہے، اس کے منافع اور اس کی قدر و منزلت وہ ہمارے سامنے نہیں۔ اس لیے اس پر ہمارا دھیان اور توجہ نہیں۔ اگر ایک آدمی کا 5000 کا نوٹ کہیں گر جائے تو اس کو کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اندازہ ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے بار بار کبھی مسجد آئے گا، کبھی مسجد کے دروازے پر آئے گا، کبھی باہر جائے گا اور سوچے گا کہ میں کہاں کہاں گیا۔ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے اس نقصان کا ازالہ ہو جائے جو ہوا ہے، اور پھر اس پر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں ضائع ہو گئے، اس لیے کہ اس پر اس کا خون پسینہ لگا ہے، یہ اس کو بہت محنت سے ملا ہے، اس لیے اس کے ضائع ہونے پر، اس کے گرنے پر اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وقت جو ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔
اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مثال دی ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے ایمان سے خالی چلے گئے، وہ بار بار یہی درخواست کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا اور مہلت مل جائے، تھوڑا سا اور وقت مل جائے، اور اس وقت کو لینے کے لیے تاکہ ہم ایمان لے آئیں، ایمان کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے، زمین و آسمان کا خلا سونے سے بھر کر دینے کے لیے تیار ہیں، جو کہ اس وقت کسی کے پاس ہوگا نہیں، لیکن اس کے لیے تیار ہوگا ذہن۔ اتنی بڑی پیشکش، اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے شب و روز ہیں جنہیں ہم نہایت بے دردی سے ضائع کرتے ہیں، یہ کتنے قیمتی ہیں۔ لوگ جو ہے وہ مختلف کاروبار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ برف بیچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں برف یعنی ان کا کام ہے برف بیچنا، وہ اپنی برف کی سلوں کو بڑا ڈھک کے رکھتے ہیں، اور اگر وہ کھلی رہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ تو لٹ گیا، یعنی برف جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے، نظر نہیں آ رہی، اور حقیقت میں ہمارا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ جیسے برف کا پگھل جانا ان کے سرمایہ کا نقصان ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اسی طرح ہماری عمر عزیز کا ضائع ہو جانا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا، شعر کہا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جو گھڑی ہے نا، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ چیخ چیخ کر ہمیں کچھ کہہ رہی ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کا 1 منٹ گیا، نکل گیا، 2 منٹ نکل گئے، اور جو نکل گیا کچھ کر لیں وہ واپس نہیں ہے۔ اب اس نکلے ہوئے وقت کو آپ نے کس چیز سے بھرا؟ خالی چھوڑ دیا یا گناہ سے اس کو بھر دیا یا نیکیوں سے بھر دیا؟ کس چیز سے بھرا؟ جو وقت ہمارا گزر گیا، آج اگر ہم کہیں کہ ابھی کل کا دن واپس آ جائے تو کبھی نہیں واپس آئے گا۔ کل کا دن لوٹ آئے نہیں لوٹے گا، ہم چاہیں پرسوں کا دن لوٹ آئے نہیں لوٹے گا۔ آگے وقت گزرتا جائے گا اور ہم روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں سکتے، ہم روکنا بھی چاہیں تو روک نہ سکیں۔ اس وقت کو، اس کی قدر و منزلت کو جس نے پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے وقت کی قدر کو کھو دیا، اس کی قدر نہ کی، وہ بہت بڑی بھلائیوں سے، خیروں سے محروم ہو گئے، بہت بڑی خیروں سے محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی
اہمیت کو اجاگر کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے اس وقت کو اس طرح سے استعمال کیا جیسے روپے چاندی کو ہم استعمال کرتے ہیں سوچ سوچ کے. جیسے روپے چاندی کو ہم سوچ سوچ کے استعمال کرتے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائیں، ایسے ہی وقت کو استعمال کیا. بخاری شریف جو ہماری کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. حضرت نے ایک ایک منٹ کی قدر کی، ایک ایک منٹ کی قدر کی، ایک ایک لفظ کی قدر کی. حضرت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کل قیامت کے دن کوئی میرے گریبان میں ہاتھ اس وجہ سے نہیں ڈال سکے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے. سوچیں اس بات کو، سوچیں. سننا اور عمل میں لانا بڑا فرق ہے. فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی میرے سامنے غیبت کے حوالے سے کھڑا نہیں ہوگا کہ آپ نے میری غیبت کی ہے. پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. یہ زبان کی حفاظت ہے، قول کی حفاظت ہے. اور پھر وقت کی حفاظت کا تو پوچھنا ہی کیا. ایک ایک لمحہ اس پر اللہ نے انعام کیا فرمایا. آج دیکھو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں دور نہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی دعا کرتا قبول ہوتی، جو بھی دعا کرتا قبول ہوتی، جو بھی دعا کرتا قبول ہوتی. غرض یہ کہ میں نے دعا کرنا چھوڑ دی کہ ایسا نہ ہو میری آخرت کا حصہ اور اجر مجھے دنیا میں ہی دے دیا جائے. یعنی اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، مستجاب الدعوات بنا دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی حفاظت کے لیے کہ میرا وقت محفوظ ہو جائے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے تھے. حالانکہ لوگوں کو نفع بہت پہنچاتے تھے ہر اعتبار سے، لیکن لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے. تو کسی نے حضرت سے کہا کہ آپ تنہائی میں رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ اس پر کیا فرمایا؟ فرمایا اس شخص کو کیسے گھبراہٹ ہو سکتی ہے جس کے شب و روز رسول اللہ کے ساتھ گزرے ہیں، جس کے شب و روز رسول اللہ کے ساتھ گزرے، اس کو گھبراہٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو ہر وقت رسول اللہ کی صحبت میں ہوتا ہوں. ان کی کتاب کی، امام بخاری کی کتاب کی شرح لکھی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور قریب زمانے میں ایسی شرح لکھی ہے عربی میں جس کی مثال نہیں ہے، اور اتنے
ذہین اور حافظے والے انسان تھے. بہت ہی اللہ نے مضبوط حافظہ عطا کیا تھا. 12 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عربی میں. اس وقت لکھنے کے لیے لکڑی کا قلم ہوتا تھا, لکڑی کا, اس سے لکھتے تھے. تو حدیث لکھ رہے ہیں. جب وہ کبھی قلم خراب ہو جاتا, اس کو صحیح کرنے کی وقت آتا, اس کو چھری سے چاقو سے صحیح کرتے, گھڑتے, تو اس وقت میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کہتے رہتے. یعنی اتنا وقت بھی ذکر اللہ کے بغیر نہیں گزارتے تھے. اتنا وقت بھی ذکر اللہ کے بغیر نہیں گزارتے تھے. اور باقی وقت تو, اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, مجھے نہلانے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے, تو وہ چھلکے جو میں نے قلم گھڑ گھڑ کے جمع ہوئے, وہ ایک بڑی مقدار میں نے رکھے ہوئے ہیں, اسی سے میرے غسل کا پانی گرم کر لیا جائے. اسی سے میرے غسل کا پانی گرم کر لیا. قریب کے زمانے میں ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ گزرے ہیں. ان کو بھی اللہ نے بہت ہی اونچا حافظہ عطا کیا تھا. بہت ہی اونچا حافظہ عطا کیا تھا. ایسا حافظہ تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت باہر کہیں تشریف لے گئے, تو وہاں ایک لائبریری میں گئے. جب وہاں لائبریری میں گئے تو ایک کتاب دیکھی جو نایاب تھی, ہندوستان میں نہیں تھی, نایاب تھی. تو حضرت نے ان سے درخواست کی کہ آپ یہ کتاب ہمیں دے دیں, ہم اس کو چھپوا کر, نایاب ہے, آپ کے پاس پڑی ہے, چھپوا دیں گے, لوگ اس سے استفادہ کر لیں گے, اور چھپوا کر آپ کو واپس کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اجازت نہیں, آپ لائبریری میں پڑھ لیں, باہر لے جانے کی اجازت نہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نے لائبریری میں پڑھ لی, اور پڑھنے کے بعد واپس گئے دارالعلوم, اور جا کر زبانی اس کتاب کو لکھوایا. زبانی اس کتاب کو لکھوایا. فرمایا ایک دفعہ پڑھی تھی, زبانی جا کر اس کتاب کو لکھوایا اور پھر چھپوایا, اور چھپوا کر کے ان کے کتب خانے میں بھیجی. فرمایا موازنہ کر لیں کہیں کوئی فرق تو نہیں. وہ حیران ہو گئے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اللہ پاک نے ایسا حافظہ عطا کیا تھا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد تھے حضرت وکیع رحمت اللہ علیہ. تو اپنے شیخ سے, اپنے استاد سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا حافظہ بھی بڑا تھا, لیکن پھر بھی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے, اچھا نہیں ہے. تو حضرت وکیع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گناہ چھوڑ دو,
فرمایا گناہ چھوڑ دو، یہ علم اللہ کا نور ہے، اللہ اپنا نور اس برتن میں نہیں ڈالتے جس برتن میں گناہوں کی گندگی ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیر آج جو حافظے ہمارے متاثر ہیں نا، اس کے پیچھے ہم سبھی کو معلوم ہے، آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، زبان سے کیا بول رہے ہیں، کانوں سے کیا سن رہے ہیں۔ جب اتنی چیزیں جائیں گی اندر، آنکھوں کے ذریعے سے بھی جا رہی ہیں، زبان کے ذریعے سے بھی، کان کے ذریعے سے بھی، تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں وہ تو تھوڑا ہے، جو باقی ہے وہ زیادہ ہے۔ بھئی دیکھو نا، آپ کوئی فون خریدتے ہیں یا کوئی کارڈ خریدتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کتنے جی بی اس میں گنجائش ہے جی، اتنے جی بی۔ جب گنجائش ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس میں ڈالنا چاہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں اور نہیں ڈالتا۔ بھئی کیوں؟ کہا یہ بھر گیا۔ بھئی کیا کرنا ہوگا؟ پہلے کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا، ہے نا ایسی بات؟ تو ہم 24 گھنٹے میں آنکھ کے ذریعے سے کیا ڈال رہے ہیں، زبان کے ذریعے سے کیا ڈال رہے ہیں، کان کے ذریعے سے کیا ڈال رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جا کر کے ہمارے ذہن و قلوب میں کتنی جگہ گھیر لیتے ہیں۔ اب جو ہم چیز ڈالنا چاہیں گے وہ کہاں ڈالیں گے؟ یہی وجہ ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کہتے ہیں امتحان سر پہ آ گیا، میں پڑھتا ہوں یاد ہی نہیں ہوتا اور ذہن کام ہی نہیں کرتا۔ لہذا اب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ذہن کام کرنے لگے۔ جو وظیفہ بتاتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ذہن میں ہے اس کو پہلے کو ڈیلیٹ کر دیں، پھر آنکھوں پر پہرا لگائیں، کانوں پر پہرا لگائیں، زبان پر پہرا لگائیں، پھر اس کو سیو کریں، پھر انشاءاللہ جگہ ہوگی تو سیو ہو جائے گا۔ ابھی تو آپ پڑھنے لگتے ہیں تو فلم چل پڑتی ہے، دعا مانگنے لگتے ہیں تو مووی چل پڑتی ہے، نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں کہ نماز میں دل لگے، وہ کہیں اور جا کے ٹھک سے لگ جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں؟ ظاہر ہے جو آنکھوں سے مناظر دیکھے ہوتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں، شام دیکھتے ہیں، رات دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ لیٹتے ہوئے بھی دیکھتے رہتے ہیں، جو مناظر دیکھ رہے ہیں تو وہ مناظر تو آئیں گے نا سامنے، تو کہاں سے نماز؟ آنکھیں تو بند کر رہی کی تھی کہ بیت اللہ سامنے آئے، اور وہ بیت اللہ تو سامنے نہ آیا، کچھ اور ہی آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، کھڑا ہو گیا سامنے۔ اب اس کو جھٹک بھی نہیں سکتے، کیسے جھٹکیں؟ اس لیے کہ اتنا تو بیت اللہ کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا جتنا اس کو دیکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے شخص اپنے شیخ سے حافظے کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا حافظہ صحیح نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گناہ چھوڑ دو، کتابیں اٹھاؤ، وہ یہ کہہ رہے ہیں گناہ چھوڑ دو، حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت، آج درس مختصر دینا ہے، کہیں آج مصروفیت ہے، بس میں انشاءاللہ یہ بات ختم کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، خبر پھیل گئی، بیمار تھے اور شدید بیمار تھے، یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر پھیلی، دارالعلوم دیوبند میں پہنچی، ادھر ادھر پہنچی۔ حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بھاگتے ہوئے گئے کہ یہ خبر ہمارے لیے، یعنی یہ تو تھا ہی کہ حضرت بیمار چل رہے ہیں اور سخت علیل ہیں،
تو جب یہ خبر پہنچی تو ظاہر ہے ایک چھٹی حص کہتی ہے کہ بھئی بیمار تو چل ہی رہے تھے، یقیناً حضرت کا انتقال ہو گیا ہوگا، خبر جو آئی ہے تو خبر ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. بہت افسردہ غم زدہ ہو کر ہم حضرت کے گھر کی طرف پہنچے. جب حضرت کے گھر میں گئے اور ہم نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے اجازت لی. انہوں نے کہا حضرت کے کمرے میں چلے جائیں. تو جب حضرت کے کمرے میں گئے تو حضرت جو ہے وہ چراغ جل رہا ہے اس طرح سے کتاب کے اوپر الٹے ہوئے ہیں، یعنی کتاب کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، سخت علیل ہیں، جس کی وجہ سے یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت جو ہے انتقال کر گئے. اور مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا اور میرے ساتھ ایک دو اور تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت جو ہیں وہ اس طرح سے بہت ہی زیادہ جھک کر کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. ہم حیران ہو گئے. ہم نے کہا حضرت ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے، اور اب کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے اس قدر بیماری میں، علالت میں آپ نے اس قدر اپنے آپ کو لگا رکھا ہے؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں جو قابل سے قابل ہیں، ان کو کہہ دیا ہوتا، آپ نے کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے مشقت میں ڈالا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جتنے لمحے باقی ہیں ان کو میں کیوں ضائع ہونے دوں، ان کو میں کام میں لگا دوں، اور اس سے اونچا کام کوئی نہیں، علم دین سے اونچا کام کوئی نہیں. اب بتائیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر و منزلت کو پہچانا، اور اللہ نے کام بھی اتنا لیا کہ ایک بڑی بڑی جماعت بھی ایسا کام نہ کر سکے جو اللہ نے ایک ایک شخص سے کام لیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹائم متعین تھا حضرت کا کہ اتنے بجے خانقاہ میں آنا ہے، اتنے بجے دار التصنیف جہاں بیٹھ کے کتاب لکھنی ہے وہاں پہنچنا ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے، اور اتنے بجے آرام کرنا ہے. یہ ٹائم متعین تھا، اور اپنے اس وقت پر پابندی سے کاربند تھے، اپنے لمحے کو ضائع نہیں کرتے. اپنے قریب کے زمانے میں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے تو شاید کسی نے زیارت کی ہو یا نہ کی ہو. ہمیں تو اللہ پاک نے حضرت کے پاس بہت عرصہ تک جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف بخشا. حضرت نے غالباً 11 یا 12 سال حضرت کا معمول تھا کہ کم و بیش، اب وقت تو پورے طور پر مجھے یاد نہیں، جیسے 12:40 پر حضرت کا ٹائم تھا کھانے کا. میں اس مثال عرض کرتا ہوں، تو 40 پہ ہی کھانا شروع کرنا، نہ 41 پہ نہ 39 پہ. اور ایک دن نہیں، تو 11-12 سال تک مسجد سے، گھر سے مسجد تک قدم گنے ہوئے تھے، اتنے ہی قدم اٹھانے ہیں، نہ زائد نہ کم. منسٹر آئے حکومت پاکستان کے حضرت سے ملاقات کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. انہوں نے بہت ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمیں وقت دیں، اور حضرت نے فرمایا میرے پاس ہے نہیں، وقت ہے نہیں، کہاں سے نکالیں. انہوں نے بہت کوشش کی، سفارش کروائی.
حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے شیڈول جو ہیں ان کو تھوڑا سا فارغ اس طرح سے کرتا ہوں کہ دوسرے وقت میں کچھ کام کو دوسرے اس طرح سے کر کے میں فلاں وقت آپ کے لیے نکالا ہے 1 گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ فلاں وقت، تو اس وقت آپ نے پہنچنا ہے۔ اب وہ لیٹ آئے، جب لیٹ آئے تو حضرت نے فرمایا کہ جو وقت میں نے نکالا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو عام ہی مولوی ہوں گے کہ جب چاہا کان سے جا کے پکڑ لیا، لوگ مولویوں کو تو یوں ہی سمجھتے ہیں نا۔ اب بہت منت سماجت، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آج تو اس میرے پاس کوئی وقت نہیں، 24 گھنٹوں میں کل یا پرسوں پھر وقت نکالیں گے۔ پھر وقت نکالا، پھر ان سے ملاقات کی اس طرح سے۔ اور یہی حال اس وقت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے کہ حضرت کا مہینوں کا شیڈول طے ہے، مہینوں کا شیڈول طے ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی جاننے والے وہاں استاذ الحدیث ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، استاذ الحدیث ہیں، حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اور غالباً کم و پیش 25 سال سے وہاں پڑھا رہے ہیں۔ حضرت سے بہت تعلق ہے، انہوں نے وہیں رہتے ہیں، انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے اور آپ نے پڑھانا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس وقت تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ تیاری رکھو، تیاری رکھو، 2 4 5 دن میں یا 8 دن میں جس وقت بھی مجھے وقت ہوگا میں فوراً تمہیں اطلاع کروں گا، اور 5 7 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر آپ لوگوں نے پہنچنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے لڑکی والوں سے کہا کہ بھئی دیکھو چاہو تو آپ ہمارے گھر میں آ کے ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور حضرت نے غالباً عشاء کا وقت کچھ دیا کہ عشاء کا وقت 5 یا 7 منٹ دیے، فرمایا اسی وقت میں 5 7 منٹ میں نکاح سے فارغ کر کے فارغ کیا۔ حضرت مفتی انیس احمد صاحب لاہور سے تشریف لائے حضرت سے ملاقات کے لیے، صرف 5 منٹ دیے حضرت کو، صرف 5 منٹ، 5 منٹ۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ 5 منٹ مل گئے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور کئی دن کے بعد ملے، کئی دن کے بعد ملے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنی ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کی حفاظت کر لیں۔ جس نے اپنے وقت کی حفاظت کر لی اس نے اپنے عمل کی حفاظت کر لی، جس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ آپ تجربہ کر لیں، جب وقت ضائع ہوگا تو اعمال بھی ضائع ہوں گے، جب وقت محفوظ ہوگا تو اعمال بھی محفوظ ہوں گے، اور پھر وقت کے ضائع ہونے پر افسوس بھی نہیں۔ روپے پیسے کے ضائع ہونے پر تو افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، وقت کے ضائع ہونے پر افسوس نہیں، اور بلکہ خوش ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آیا، بڑی گپ شپ ہوئی۔ نہیں میرے عزیزو، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے وقت، اس کی قدر کریں اور اس کے نظام کو بنائیں۔ اگر کوئی بنانا چاہے تو بنا لیتا ہے، نہ بنانا چاہے تو نہ بنا۔ ہمارے محلے میں بعض لوگ ایسے ہیں، مرد تو مرد، خواتین، انہوں نے رات میں کاپی میں اپنا صبح کا شیڈول لکھ لینا ہے کہ صبح ہمارا یہ شیڈول ہے، پورے دن کا شیڈول رات کو لکھ لینا ہے کہ ہمارا صبح یہ شیڈول ہے، اور پھر اس شیڈول کے مطابق چلنا ہے۔ اور بالکل
اس شیڈول کے مطابق چل رہے ہیں، زندگی بہترین گزر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے زندگی گزارنا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم جیسا اپنے آپ کو بنا لیں، جس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالیں ویسے ڈھل جائیں گے. تو کوشش کریں، اگر اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہوگی. وقت کی حفاظت کریں گے تو اعمال کی حفاظت ہوگی، اور اگر اعمال کی حفاظت ہوگی تو اس زندگی کے مقصد کو پا لیا جس کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو یہاں بھیجا ہے. اور اگر نہیں تو مقصد زندگی فوت ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.